نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 13۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یوسف علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے نفس کی برات نہیں کی۔ نفس امارہ کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ نفس امارہ کون ہے؟ نفس کا کام جس کا برائی پر اکسانا ہے۔ نفس کا کام تو بہکانا ہی ہے، یعنی نفس برائی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن جس پر اللہ کا رحم ہو جائے تو اس کے اوپر خاص فضل ہو گیا، وہ ہر برائی اور گناہ سے خود کو بچا لیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اللہ کی خاطر نفس کا مقابلہ کرنا افضل جہاد اور کرنے والے افضل مجاہدین ہیں۔ نفس تین طرح کا ہے۔ نفس امارہ جو گناہ پر ابھارتا ہے، بار بار گناہ کا حکم دیتا ہے۔ نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، گناہ کے بعد شرمندگی دلاتا ہے، ضمیر۔ نفس مطمئنہ جو اللہ کی رضا اور عبادت پر مطمئن ہو گیا، جس نے اپنے رب کی رضا کو قبول کر لیا، تو نفس امارہ کا ہی یہاں پر ذکر ہے کہ جو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن جس پہ رب کا رحم ہو جائے، رب کی نظر کرم ہو جائے تو وہ پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مزید صفات کا ذکر ہوا۔ وہ مکین، صاحب مرتبہ، امین، قابل اعتماد، حفیظ، حفاظت کرنے والے، علیم، علم والے، جاننے والے تھے۔ اللہ نے آپ کو مصر کی حکومت عطا کی کہ آپ حکومت کے رازدان بن گئے۔ غیر قوم کا شخص جو کچھ عرصے تک جیل میں تھا، اب اتنا قابل اعتماد کہ حکومت مل گئی، مصر کی بادشاہت، مصر کی حکومت، کیونکہ اللہ کبھی بھی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اور سرزمین مصر میں اعلیٰ اختیارات عطا فرمائے۔ کنویں سے تخت تک کا مکمل سفر۔ اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں میں، اللہ کی حکمتیں کوئی نہیں جان سکتا، اور محسن کا اجر تو ضائع ہوتا ہی نہیں۔ محسن آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے، بغیر صلے کی خدمت کے لیے خود کو پیش کرنے والے۔ یوسف علیہ السلام کی بار بار یہ تعریف بیان کی گئی کہ وہ محسن تھے، ان کے اندر وہ سراپا خیر اور سراپا راستی والے تھے۔ اور اس کے برعکس ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ جب سب معاملات اللہ کے حوالے کر دیے جائیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی رائے کا نہیں کرتا، اور کامل بھروسہ جب ہوتا ہے، وَإِلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تدبیر اور اختیار کرنا تو ضروری ہے، مگر بھروسہ اللہ پر ہوگا۔ تدبیر کی جا سکتی ہے، احتیاط کی جا سکتی ہے، مگر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور یہی توکل اور بھروسہ ایمان کو تقویت بخشتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کے بیٹے سب کے سب ایک ساتھ دروازے سے داخل نہ ہوں، اس سے انہوں نے ان کو منع کیا، کیونکہ ان کو تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ نظر لگنا برحق ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر بد دیوانہ کر سکتی ہے یا موت تک لے جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد لگتی کیوں ہے؟ ذکر میں کمی کرنے کی وجہ سے، رب سے دور ہونے کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب ہم ذکر اذکار نہیں کرتے تو اللہ کی مدد جو ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے اس کا علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنا ہے صبح و شام۔ اچھی چیز دیکھ کر، خوبصورت دیکھ کر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کا کرم اور فضل ہے، اس بات کا اقرار کرنا۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور مسنون دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان کو پڑھنے کا حکم ہے۔
وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ علم کے بھی درجے ہیں، کامل علم سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو صبر کیا اور صبر کو صبر جمیل کہا، صبر افضل ترین ایمان ہے۔ صبر اور ضبط ایسا کہ 2 بیٹے کھو دینے کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ پہلے یوسف علیہ السلام چلے گئے اور اب بنیامین بھی چلے گئے۔ ہاں، اظہار ضرور کیا لیکن اپنے رب سے اپنی فریاد رب کو سنائی۔ انما اشکو بثی و حسنی الی اللہ، اپنے سب غم سب دکھ اللہ کو سناتا ہوں کیونکہ وہی حل کرنے والا ہے اور امید ہے کہ میرا رب مجھے ان سے ملا دے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں، اپنے دل کی باتیں اپنے رب کو سنانی چاہیے۔ یاد رکھیں مایوسی کو کفر کہا گیا۔ مایوسی لا یأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں اور مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ یقین رکھنا کہ حالات کی تبدیلی قریب ہے۔ جب رب قریب ہے وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، تو حالات ضرور تبدیل ہوں گے۔ ہاں، 2 خوبیوں کو اپنانے کا حکم ضرور دیا۔ جس کے اندر یہ 2 خوبیاں جمع ہو گئیں اس کے لیے ہر کام آسان ہو گیا۔ تقوی اور صبر، مشکل حالات پر صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل بہت بڑی تھی۔ یوسف علیہ السلام سب سے پیارا بیٹا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اسی کے غم میں تھے کہ چھوٹا بیٹا بھی چلا گیا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ صبر بھی صبر جمیل، خوبصورت صبر کرتے ہیں، اور تقوی اپنے رب پر مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد، مایوس نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ کیا اس کا تفصیلاً بیان ہوتا ہے۔ برادران یوسف سے جو غلطی ہوئی یوسف علیہ السلام کے معاملے پر، انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ حقیقت کھلتے ہی جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی اپنی غلطی مان لی۔ یاد رکھیں اعتراف گناہ کے بعد معافی اللہ کی رحمت اور بخشش پانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور رشتوں میں جب معاف کرنا آ جائے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ورنہ بے سکونی اور پریشانی میں ہی انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، سب کو یہ کہہ کے معاف کر دیا اور اللہ سے بخشش کی دعا بھی کی۔ قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے سب بھائیوں کو، سب کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے گھریلو معاملات، خاندان کے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کرنا آنا چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق ہے کہ دوسروں کی غلطی کو معاف کیا جائے اور اس کے ساتھ دعا بھی دی جائے۔ دعا دینا اور معاف کرنا تعلقات کو درستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت، قربانی، تقوی اور صبر سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی وہ تعبیر خواب کی جو پوری ہوتی ہے۔ 40 سال بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی جب والدین اور بھائیوں نے انہیں تعظیماً سجدہ کیا اور دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سب کچھ ملنے کے باوجود تکبر نہیں، بلکہ دعا کی کہ زمین آسمان کے مالک تو ہی میرا دنیا آخرت میں ولی ہے۔ رب کے ولی ہونے کا ساتھ کی دعا مانگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ سے جب دنیا چلی جائے تو وہ فقیر ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ دنیا انسان کے دل سے جاتی ہے تو وہ ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ایک اور دعا کہ خاتمہ اسلام پر ہو، توفنی مسلمن، اسلام پر خاتمہ ہو، دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کا نام زبان پر آ جائے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مزید نیک لوگوں کا ساتھ مانگا، اچھی صحبت مانگی۔ ہمیں مانگنا ہے اللہ کا ساتھ، ہمیں مانگنا ہے اچھا تعلق، اچھی کمپنی، اچھا ماحول، اور ہمیں مانگنا ہے اپنا خاتمہ بالخیر۔ اور ایمان والے کی کیا خوبی ہے کہ نعمت ملنے پر عاجزی، تکبر نہیں۔ کیا مومن کی اصل تمنا یہی ہوتی ہے کہ اسلام پر خاتمہ اور صالحین کی محبت مل جائے؟
یاد رکھیں معاف کرنے والوں کو عزت ملتی ہے اور یہ عزت اللہ کی نظر میں ہوتی ہے۔ سورۃ الرعد مکی صورت ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور صفات کا ذکر۔ المتعال اعلیٰ شان، وہ رب اعلیٰ شان والا ہے۔ تعریف کا بہترین کلمہ جس میں اللہ کی بزرگی بھی ہے اور بلند ہونے کا ذکر بھی ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا بیکار ہے کیونکہ وہ کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ دعائیں اللہ سنتا ہے اور قبولیت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ حتیٰ کہ سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ انسان کے لیے سجدہ کرنا اس قدر مشکل کیوں ہے جبکہ باقی معاملات اور دنیاوی کام اور تھکاوٹ وہ سب تو چل رہے ہیں؟ لیکن اگر دوری ہے یا غفلت ہے تو سجدے میں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور انسان ہے کہ وہ اس سے بھاگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مثال کہ خیر دیکھ کر ہی خیر پایا جا سکتا ہے۔ صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ کرنے سے مال اور عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی؟ تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی لازمی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ عمر میں برکت، رزق میں اضافہ، گھر والوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں سے تعلق توڑتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا گھر ہے۔ لہٰذا قطع رحمی سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، معاف کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے تعلقات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی خاطر جو یہ اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کرنے والوں کے لیے تو باغات ہیں۔ اللہ نے اپنے پاس بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دلوں کی غذا اور اطمینان کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے۔ نہ مال سے نہ دولت سے کوئی چیز سکون نہیں لا سکتی، سکون دلوں کا صرف اللہ کو یاد کر کے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو ڈپریشن سے نکالتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، دکھ کو دور کرتا ہے، دل میں سکون عطا کرتا ہے۔ اور سورۃ ابراہیم مکی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تعریف بیان کی کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائے گی۔ اندھیرا کس کا اندھیرا؟ غفلت کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، اور قرآن روشنی عطا کرے گا، علم عطا کرے گا، بھلائی کی پہچان کرائے گا اور رب کے راستے پر لے جانے والی کتاب ہے۔ صرف معلومات ہی نہیں یا ثواب ہی نہیں بلکہ دنیا آخرت کی کامیابی کا خزانہ کنجی اس کے اندر ہے۔ مزید فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ یعنی نعمت ملنے پر ہی نہیں بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر، اور یہ شکر زبان سے بھی ہے، قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے۔ اظہار کر کے زبان سے شکر کرنا قولی شکر کہلاتا ہے، عمل سے نیکی کر کے اس کا اظہار کرنا عملی شکر کہلاتا ہے۔ ہر حال میں شکر جو ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ناشکرے سے تو اور ہی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ پاکیزہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پاکیزہ کلمہ عمدہ درخت کی طرح ہے جس سے خیر ہی خیر ملتی ہے، جیسے کھجور کا درخت۔ سب سے پاک کلمہ لا الہ الا اللہ، کائنات کی سب سے بڑی سچائی۔ ترازو میں سب سے زیادہ وزن رکھنے والے کلمات لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی سچائی، اور ہر چیز جو کائنات کا جو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پاکیزہ کلمے کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان تک چھائی ہوئی ہیں۔
خیر ہی خیر ہے، اور خیر کے لیے بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی برا کلمہ بے ثبات درخت کی طرح ہے، جس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، جس کی تو نہ جڑ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر پھل لگتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا ہے، شرک سے بچنے، نماز قائم کرنے، دلوں میں محبت پیدا کرنے، پھلوں سے رزق ملنے کی دعا، جو کہ روحانی، جسمانی، جذباتی سب ضروریات کے مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جامع دعا جو انہوں نے سب کے لیے مانگی اور اللہ نے انہی کے حق میں قبول کی جو شرک سے بچیں گے، نماز قائم کریں گے۔ تو آئیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے صبر کے ساتھ اس سے دعا کرتے رہیں۔ اس کی رحمت آتی ہے لیکن مایوسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، دعا جاری رکھیں لیکن ساتھ صبر بھی، کیونکہ قبولیت صرف اسی کے در سے ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔